اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام غذا سے علاج کے حوالے سے میں حکیم محمود الحسن توحیدی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ ہم غذا میں جو سب سے اہم چیز ہے شہد، اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ شہد اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک ایسی غذا ہے جو ایک قسم کی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے خود شفا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت شہد کے متعلق اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ میں نے شہد کو وہ بنایا، اس کے اندر شفا رکھی، مختلف ذائقوں کے اندر، مختلف رنگوں کے اندر، اور جو ایک مکھی کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اس کی طرف وحی فرمائی کہ وہ مختلف قسم کے پھلوں سے، پھولوں سے رس چوس کے، جڑی بوٹیوں سے نکال کر تو ایک قسم کا شہد، ایک لیکوڈ تیار کرتی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑی شفا رکھی ہے۔ شہد کا ذکر قرآن مقدس کے اندر بھی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو جدید میڈیکل سائنس بھی آج اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ غذا کے اندر شہد وہ ایسی غذائی چیز ہے کہ جس کے اندر شفا بھی ہے، مقویات کے اندر بھی استعمال ہو سکتی ہے، ایک قسم کی اس کے اندر تقویت بھی ہے، اکسیر البدن ہے، اور یہ ہر قسم کے حالات کے اندر ہضم ہونے والی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شہد کو بنایا، پھر ہمارے لیے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد خود بھی استعمال فرمایا، اس کو پسند بھی فرمایا، اور اس کو استعمال کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ کے اندر تکلیف ہے بہت زیادہ، ان کو اسہال لگے ہوئے ہیں، دست آ رہے ہیں بہت تیزی سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ انہوں نے جا کے پلایا، پھر آ کے انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہد پلایا لیکن ابھی تک بہتر نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور پلاؤ شہد۔ انہوں نے اور جا کے شہد پلایا، پھر آ کے انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہد پلایا لیکن ابھی تک بہتر نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اور جا کے شہد پلاؤ۔ تو جب انہوں نے دوبارہ جا کے پھر اس کو شہد استعمال کروایا تو اللہ رب العزت نے شہد کی برکت سے ان کو شفا دے دی۔ غرض شہد ایک ایسی کثیر الغذا ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی اللہ رب العزت نے تقویتی والی چیزیں رکھی ہیں۔ اس کے اندر ہر قسم کے وٹامن ہیں، پوٹاشیم ہے، اور نمکیات ہیں، لیکٹوز ہیں اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے مالٹوز کو اس کے اندر رکھا ہے، آئرن، کیلشیم وغیرہ، جتنی بھی ہمارے جسم کو جن اشیاء کی بہت اشد ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت نے ساری شہد میں مختلف ریشوں کی مقدار سے اس کے اندر رکھی ہیں۔ اور یہ کثیر البدن بھی ہے، آسانی سے ہضم بھی ہوتا ہے شہد جسم کے اندر، اور اس میں ہر قسم کی غذائی قوت بھی ہے اور کثیر الغذا بھی ہے۔ یہ کھانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور پینے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی شہد ایک ایسا لیکوڈ ہے کہ جو مشروب بھی ہے، اس کو ہم پینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کھانے والی چیز بھی ہے، پینے والی چیز بھی ہے۔ اور آج سے نہیں، یہ زمانہ قدیم سے بعض ایسے آثار ملے ہیں فرعون کے دور میں، اور تاریخ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کئی ہزاروں سال سے انہوں نے کئی وہ ممیاں اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو شہد کے اندر انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ شہد جو ہے یہ صرف کھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک پریزرویٹر کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ شہد کے اندر اگر آج بھی ہم کچا گوشت رکھ دیں تو 3 ماہ تک وہ اس کے اندر محفوظ رہ سکتا ہے بغیر خراب ہوئے۔ اور شہد کے اندر معجونات بنتی ہیں، جوارشیں بنتی ہیں، بہت ساری ادویات اس کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ اس کی مین وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ شہد کے اندر ایک تو دوا محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا شہد جو ہے وہ تمام ادویات کے جو ایٹم ہیں وہ اپنے اندر ان کو سمو لیتا ہے، پھر ان کو لے کے تمام ادویات کے جتنے بہترین قسم کے ان کے اجزاء ہیں اور جو فائدہ مند چیزیں ہیں اور اس کی جو تاثیر رکھنے والی جڑی بوٹیوں کی تاثیریں ہیں، اس کو شہد اپنے اندر سمو کے جسم کے ہر حصے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غرض شہد کے اوپر تو جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے،
اور اس کے اوپر نئے سے نئے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جدید میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی، طب یونانی کے حوالے سے بھی، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، ہندوستان کی جو طب ہے آیورویدک اس کے حوالے سے بھی، اور طب اسلامی اور مختلف علاقوں کی، مختلف خطوں کی جو اپنی مقامی طبی چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی شہد کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی افادیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس بات کے اوپر ایک اتفاق ہے کہ شہد جو ہے اللہ رب العزت کی بہت ہی اہم قسم کی غذا ہے، جس میں اللہ نے واقعی اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حال میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا بدرکہ چینج کر کے، اس کی کچھ چیزیں اس کو کسی کے ساتھ ملا کے، کسی کے ساتھ، اور کسی حال میں بھی ہم ہر بیماری کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہی ہے، اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ اور پھر یہ پیدا ہوتے بچے سے لے کے تو بوڑھے آدمی تک، موت کے وقت تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد آسانی سے ہضم بھی ہوتا ہے، جسم کا جزو بدن بھی بنتا ہے، اور یہ جسم کے اندر محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ شہد آسانی سے ہضم بھی ہوتا ہے، جسم کا جزو بدن بھی بنتا ہے، اور یہ جسم کے اندر اس کے اثرات کافی دیر تک محفوظ بھی رہ سکتے ہیں اور اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ شہد بہت زیادہ مقوی خوراک بھی ہے، غذا بھی ہے، اور ایک قسم کی دوا بھی ہے، اور اس کے اندر مقوی اثرات ہیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کسی حال میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم شہد کو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر شہد کو ہم دودھ کے اندر ملا کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک جسم کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے، اور یہ خون بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کو 40 دن تک شہد کو نہار میں استعمال کیا جائے تو یہ الحمدللہ جسم کا کافی زیادہ ہیموگلوبن اس سے امپروو ہوتا ہے، اور بہت زیادہ خون کی جو کمی ہے، انیمیا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ساری کمی کو کور کرنے میں شہد بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ شہد کا جو مزاج ہے وہ بڑا معتدل مزاج ہے، گرم تر مزاج ہے اس کا، اور انسان کا جو طبی مزاج ہے وہ گرم تر ہے، خون کا مزاج گرم تر ہے۔ اس سے جب غیر طبی مزاج پیدا ہوتا ہے، یا خشکی سردی کی طرف جاتا ہے، یا خشکی گرمی کی طرف جاتا ہے، یا گرمی خشکی کی طرف مزاج جاتا ہے، تو پھر بہت سی بیماریاں جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور تمام بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے جسم کے اپنے طبی مزاج کے اندر، اور جسم کا طبی مزاج جو ہے انسانی بدن کا وہ گرم تر ہے، اور شہد کو اللہ رب العزت نے انسان کے بدن کے مزاج کے اوپر اس کو پیدا فرمایا کہ انسان کا جو بدن کا طبی اور صحت مند مزاج ہے وہ گرم تر ہے، اور شہد کا جو اپنا تاثیری اور اپنا مزاج جو ہے وہ بھی گرم تر ہے۔ تو یہ انسانی بدن کے مطابق بالکل عین معتدل اور ہلکے گرم تر مزاج کا حامل ہے شہد، اس لیے یہ ہر حال میں استعمال بھی ہوتا ہے، اور ہر حال میں اس کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو بلا جھجک، بلا تشخیص، بلا تفریق، ہر بیماری کے اندر اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی نقصان بھی سامنے نہیں آیا آج تک الحمدللہ۔ تو اب ناظرین اس پہ ہم مزید انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں، تو اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔